جاتا ہے 21 دن کے اندر اندر آپ کا انٹرویو آ جائے گا، وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو 7 دن کے اندر ویزا جو لگ کر آ جاتا ہے، وہاں سے ہی 9 مہینے کا سٹیکر لگے گا آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اور وہ اوریجنل ہوگا۔ پاکستان سے جو ایکسپینس ہوتا ہے ٹوٹل جب آپ کا نولاستا نکل آتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیج میر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ بہت زیادہ دوست یہ سوال کرتے تھے کہ جب اٹلی کا سیزنل ویزا ہمارا لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا پروسیس ہوتا ہے، پاکستان سے کیسے ویزا لگے گا، کتنا ایکسپینس ہوگا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو جتنے بھی معاملات ہیں، جتنا بھی ٹائم لگتا ہے، جتنا بھی ایکسپینس ہوتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں یہ سارا پروسیس میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ کیونکہ آج سے 1 ماہ پہلے ہمارے ایک عزیز ہیں، ایک بھائی ہیں جو ہمارے پاس یہاں ہمارے علاقے کے اندر آئے ہیں سیزنل ویزا کے اوپر۔ کیسے آئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ لاسٹ پہ شیئر کروں گا، اور وہ خود سامنے نہیں تھے آنا چاہتے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو تاکہ یہ آپ نالج ہر ایک تک پہنچا دیں کہ کیا پروسیس ہوتا ہے۔ تو آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے، جو دوست بھی یہ دیکھنے والے ہیں کائنڈلی اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو پتہ ہو کہ کیا پروسیس ہوتا ہے جب سیزنل ویزا لگ جاتا ہے تو اس کے بعد کتنا ایکسپینس ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کا۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب آپ کا نولاستا اٹلی سے آپ کا سیزنل ویزا نکل آتا ہے اور آپ تک پاکستان میں پہنچتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے 4 سے 5 دفعہ اسلام آباد ایمبیسی میں اسلام آباد کے اندر آپ کو جانا پڑتا ہے، جس میں 1 دفعہ آپ نے جیری آفس میں اور 2 سے 3 دفعہ آپ نے اسلام آباد ایمبیسی میں جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مین چیز ہے کہ وہ آپ نے جو آپ کا نولاستا ہوگا اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کروانے کے لیے اسلام آباد بلو ایریا ورلڈ میں ایریا جو ہے وہاں پر جانا ہوتا ہے، وہاں جا کے آپ نے اپنا جو نولاستا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کروانا ہے۔ سیکنڈ جو آپشن ہے وہ آپ نے اپنا ویزا چیک کروانا ہے کہ میرا ویزا اوریجنل ہے یا فیک ہے، یہ آپ نے اسلام آباد آفس سے، وہاں سے جو چیکنگ کا آفس ہے وہاں سے آپ اپنا ویزا چیک کروائیں گے۔ تھرڈ جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو فیملی کارڈ ہے وہ بنوانا ہے، پلس پولیو کارڈ ہے وہ بنوانا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کرونا کا ٹیسٹ بھی مانگے تو وہ بھی آپ نے ساتھ میں کلیئر کر کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا جب آپ کا نولاستا نکل آتا ہے اس کے بعد۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی اس کے بعد پھر آپ نے جیری کے آفس سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، وہ بھی آن لائن، ٹھیک ہے۔ یہ آن لائن اپوائنٹمنٹ وہ چیز ہے کہ جو گوگل پہ شو ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے کہ اس وقت جو جیری کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ کسی سے 3 لاکھ، کسی سے 4، کسی سے 5 لاکھ مانگا جاتا ہے، یہ سسٹم چلا ہوا ہے۔ اور اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت سے دوست وہاں پہ گئے، جو اس بھائی نے بھی بتایا کہ ہم آلموسٹ تقریباً 15 سے 16 لوگ گئے ہوئے تھے، جس میں سے میری اور ایک اور لڑکے کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ اوریجنل تھی، باقی سب کی فیک تھی۔ فیک اس لیے تھی کہ ان کی گوگل کے اوپر شو نہیں تھی ہوتی۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا، آپ جیسے ہی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں یا جس کے تھرو بھی لیتے ہیں وہ آپ کے گارنٹی والے لوگ ہوں، عزیز ہوں، جو بھی ہیں، یا آپ کو جو بہتر جو لیگل وے ہے اس طریقے سے آپ اپوائنٹمنٹ لیں تاکہ وہ فیک نہ ہو۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کا وہاں پہ جب آفس میں جاتے ہیں گھنٹوں بیٹھنے کے بعد جب کاؤنٹر پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہی فیک تھی، اوریجنل نہیں تھی۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اور جب آپ کی اپوائنٹمنٹ آ جاتی ہے، جب آپ اپوائنٹمنٹ پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کے آپ نے اپنے ہاتھوں سے 33,000 فیس پے کرنی ہے ویزے کی، جو آپ کا ویزا اس کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے وہاں پہ وہ فیس پے کرنے کے بعد پھر آپ کو وہ ایک سلپ دے دیں گے اور وہ سلپ لے کے آپ واپس آ جائیں گے۔ جب آپ سلپ لے کے واپس آ جائیں گے اس کے بعد 21 دن کے اندر آپ کا انٹرویو آ جاتا ہے۔ 21 دن کے اندر اندر آپ کا انٹرویو آ جائے گا، اور انٹرویو میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ٹرانسلیٹر ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک اٹالین ہوگا، ساتھ میں ٹرانسلیٹر ہوگا۔ وہاں پر آپ سے وہ بیسک سوال کریں گے۔ سوال کون سے ہوتے ہیں؟ 10 سے 12 سوال ہوتے ہیں جو آپ کو بتائے بھی جاتے ہیں کہ یہ سوال ہوتے ہیں، تو انہی سوالوں کے اندر سے آپ نے وہ جواب دینے ہوتے ہیں۔ وہ سوال کون سے ہیں میں نے آلریڈی کافی ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہوا ہے کہ یہ سوال ہوتے ہیں انٹرویو کے اندر، کہ کہاں پہ جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، کیا کام کریں گے، اور جب ویزا ختم ہو جائے گا تو کیا کریں گے۔ یہ ساری چیزیں بیسک سوال ہوتے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات بھی آپ کو آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ اور جب آپ انٹرویو دے کر آ جاتے ہیں اس کے بعد 7 دن کے اندر آپ کا رسپانس آ جاتا ہے، پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگ کے آ جاتا ہے۔ اگر انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کا ویزا پاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو آپ نے انٹرویو دیا وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو 7 دن کے اندر ویزا جو لگ کر آ جاتا ہے وہ آپ ایمبیسی سے اپنا ویزا کلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ٹریول انشورنس کروانی ہوتی ہے،
ٹریول انشورنس کے ساتھ ساتھ جو بھی بیسک چیزیں ہیں، پولیو کارڈ وغیرہ جو بھی آپ کو سٹارٹنگ پہ بتایا، وہ چیزیں کروانے کے بعد پھر آپ سیدھا فلائٹ پکڑتے ہیں اور اٹلی آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اس بھائی نے یہ چیز بھی بتائی تھی کہ میں نے اپنی جو ہیلتھ ہے، میڈیکل ہے، وہ میں نے نہیں کروایا، وہ انہوں نے مانگا ہی نہیں۔ بعض اوقات مانگ لیتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی مانگتے، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر بھائی یہاں پر آ گئے، اور ان کے پاسپورٹ جو میں نے دیکھا ہے، پاسپورٹ کے اوپر 9 مہینے کا ویزا لگا ہوا ہے۔ یہ پاکستان سے ہی 9 مہینے کا سٹیکر لگے گا آپ کے پاسپورٹ کے اوپر، اور وہ اوریجنل ہوگا۔ اور دوست پوچھتے ہیں کہ ہم یہ اپنا جو ویزا کہاں سے کنفرم کریں، ٹھیک ہے، یہ جو ویزا آپ کا لگتا ہے جیری کے آفس سے ہی لگتا ہے، اور ایمبیسی سے سارا کچھ آپ کلیئر کر سکتے ہیں، ہر چیز آپ کلیئر کریں، کہیں اور جانے کی یا کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، ان کو آپ نے جو بیسک جو اوریجنل ہیں اور جو لیگل جو آفیسز ہیں وہاں سے ہی آپ نے کنفرم کروانا ہے، کسی اور کو آپ کو دکھانے کی یا پکچر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی پراپرٹی ہے۔ اور کبھی بھی آپ اپنی پراپرٹی کو کسی کو بھی نہ دکھائیں، ایون کہ مجھے بھی نہ بھیجا کریں، نہ ہی نیچے پوسٹ کے نیچے کمنٹ کیا کریں۔ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ڈاکومنٹس کی اتنی زیادہ ویلیو ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کبھی بھی کسی کو شو آف نہیں کر سکتے، اور اگر دکھائیں بھی ہڈن کر کے دکھائیں کہ جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کی شو آف نہ ہو۔ اور جب اب آگے کیا پروسیس ہے، جب وہ بھائی یہاں پر آ گئے اور یہاں آنے کے بعد اب جیسے وہ یہاں پہ آئے ہیں تو ایک ویک کے اندر جس مالک کے پاس وہ آئے تھے، وہ مالک اور وہ بھائی خود دونوں ساتھ گئے متعلقہ کستورے کے اندر جہاں پہ ان کا ویزا نکلا تھا، وہاں جا کے انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی دوبارہ سے ویزا رینیو کروانے کے لیے۔ نیکسٹ انہوں نے آگے فنگر دینے ہیں، ابھی ان کے پاس ویزا ہے، انہوں نے فنگر دیے، ٹھیک ہے، فنگروں کی ڈیٹ لی، 3 سے 4 ماہ کی ان کو ڈیٹ ملی ہے، کیونکہ آپ کا مالک بھی ساتھ جاتا ہے اور آپ بھی ساتھ جاتے ہیں، دونوں بندے ساتھ جاتے ہیں، وہاں سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں فنگروں کی۔ پھر جب جیسے 3-4 ماہ کے بعد آپ کے فنگر ہوں گے، پھر آپ کو وہ 9 مہینے کا پہلا کارڈ مل جائے گا، ٹھیک ہے، 5-6 مہینوں کے بعد وہ کارڈ ملے گا، 3 مہینے رہ جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے رینیو کروانا ہوتا ہے، وہ پھر آگے ایسا ہے جو پروسیس چلتا ہے، سب کو ہی پتہ ہے کہ کیا پروسیس ہوتا ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز بتانے والی یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو سارا طریقہ کار مکمل چیزیں بتا دی ہیں، اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت ہے، لیکن جو اس بھائی نے مجھے سارا کچھ بتایا، جو نالج تھا، جو اوریجنل چیزیں تھیں، وہ آپ تک شیئر کر دی ہیں۔ اب یہاں پہ جو چیز ہے مین وہ یہ ہے کہ دوست پوچھتے ہیں کہ ابھی امیگریشن تو ابھی کھلی ہے، اور اگر امیگریشن نہ کھلی ہوتی تو پھر کیا بندہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو بھائی آئے ہیں، امیگریشن تو ابھی کھلی ہے، لیکن امیگریشن کھلنے کے 1-2 ماہ پہلے ہی یہ آ گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو مالک ہے، جس کی اپنی زمینیں ہیں، اگر وہ چاہے تو وہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم جو متعلقہ اس کا علاقہ ہے، پرفتورہ ہے، اور ایک اور آفس ہوتا ہے جس کا مجھے بھی نام نہیں آ رہا، تو آپ وہ ان سے بات کر کے اگر وہ کہیں کہ ہمیں بندوں کی ضرورت ہے، بندے یہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں، تو وہ پھر اتھارٹی دیتے ہیں کہ ہاں آپ دوسرے ملک سے بندہ بلوا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بھائی آئے ہیں، تو ان کے جو اپنے بھائی تھے وہ یہاں پر تھے، اور انہوں نے بات کی مالک کے ساتھ، بات کر کے پھر دوست کو، اپنے جو بھائی ہے اس کو بھائی کو بلوایا، اس میں سارا ایکسپینس ہوا، ٹھیک ہے، آپ کو بتایا 3-4 لاکھ روپے ایک جگہ، مطلب پاکستان سے جو ایکسپینس ہوتا ہے ٹوٹل جب آپ کا 9 نکل آتا ہے 5 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے، 4 سے 5 لاکھ مکمل اٹلی تک اتنا ایکسپینس ہو جاتا ہے۔ یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو، اور آخر پہ میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ سب بھائی، جتنے بھی بھائی عزیز بہنیں جو کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، کہ نماز ضرور پڑھا کریں، زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو نماز بھی پڑھیں، اللہ کو یاد بھی کریں، اور حق کو سچ کے ساتھ رہیں۔ کہیں سنی بات میں جو بھی غلطیاں تھیں وہ سب ہماری ہیں، اور اگر کوئی حق کو سچ بیان کیا وہ کل بھی اللہ کا تھا اور آج بھی اللہ کا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر آپ کو کسی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔